محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولڈ ہوم میں آخری وقت آیا تو بابا سکندر نے انچارج کو بلا کر اس کو ایک خط دیا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ خط میرے بچوں تک پہنچا دینا۔ رات ہوتے ہی بابا سکندر فوت ہو گئے تھے۔ انچارج نے جب ان کے دیے ہوئے نمبر پر فون کیا تو ان کا بیٹا ایک بڑا سیاست دان تھا۔ وہ سگے باپ کی تدفین میں نہ آیا، لیکن جب انچارج نے وہ خط بھجوایا تو وہ شخص فوراً سے اولڈ ہوم پہنچ گیا، کیونکہ میں خاموشی سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا سی سی ٹی وی کیمرے میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمام کارروائیاں میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھیں۔ آج میری نوکری کا تیسرا دن تھا۔ عموماً میں برانچ میں ہوتا تھا، مگر اب مجھے اس اولڈ ہوم میں بھیج دیا گیا تھا۔ وجہ یہاں کے کچھ بزرگ بات سمجھنے کی بجائے ورکر سے الجھ رہے تھے۔ مجھے ایک بہترین انچارج کہا جاتا تھا۔ میں بزرگوں سے بہت جلد دوستی کر لیتا تھا۔ چند لمحے تک میں نے کمرے میں ہونے والی کارروائی کا ملاحظہ کیا، پھر خاموشی سے اٹھ کر ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ اب تمام لوگوں سے بات کرنے کا تھا۔ انسان جو حل مار پیٹ سے نہیں نکال پاتا، وہ بات چیت سے نکال لیتا ہے۔ میں مختصر مسافت طے کر کے ہال میں داخل ہوا تو نظر سب سے پہلے سکندر صاحب پر چلی گئی تھی، جو یہاں کے سب سے معزز انسان تھے۔ وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھے کچھ لکھتے رہتے تھے۔ ارادہ ان کے پاس جانے کا تھا، مگر جس طرح تمام لوگوں نے دنگل مچایا ہوا تھا، سب سے پہلے ان تمام معاملات کو سلجھانے کا تھا۔ ورکر بزرگوں کو سمجھا رہے تھے کہ آپ غصہ نہیں کریں، کھانا وقت پر مل جائے گا، بیٹھ جائیں، مگر کوئی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں اوپر سے آرڈر تھا کہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ اس عمر میں آ کر تمام بزرگ بچے بن جاتے ہیں، انہیں ایک چھوٹے بچے کی مانند ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی تھوڑی بہت خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ مجھ سے پہلے جو انچارج یہاں رہ چکا تھا، اس نے سب سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی۔ ایک دو بزرگ پر اس نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور خصوصاً مجھے درخواست پر بلایا گیا تھا۔ میں ایک بڑی کرسی پر کھڑا ہو گیا تھا اور تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تمام لوگ لڑائیاں چھوڑ کر میری جانب دیکھنے لگے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے آپ سب دکھی ہیں۔ کسی کے بچے نے اسے نکال دیا تو کسی کی بیوی نے اس عمر میں ساتھ چھوڑ دیا، کسی کی بیٹی نے برا بھلا کہہ دیا تو کسی پوتے نے ہاتھ پکڑ کر دھکا دے دیا۔ میں جانتا ہوں سب اپنی اپنی تکلیفیں لے کر یہاں رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر دیکھیں اس جگہ کے آپ لوگ پیسے نہیں دے رہے۔ میں مانتا ہوں آپ سب کو میری بات بری لگے گی، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ یہاں مہمان ہیں، یہ گھر آپ کا نہیں ہے۔ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کا دل بہلاتے ہیں۔ ہم اس طرح برتاؤ نہیں کرتے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مجھے ایسا کھانا کیوں نہیں ملا، مجھے ایسی باتیں کیوں سنائی گئیں۔ بس ہم مسکرا کر رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اولڈ ہوم بھی آپ لوگوں کے لیے ایک مہمان خانہ ہے۔ کب تک آپ یہاں پر ہیں کسی کو معلوم نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، اور جس عمر میں آپ سب موجود ہیں، اس عمر میں صرف اور صرف ہمیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بے شک آپ لوگوں کا کھانا دیر سے پہنچ رہا ہے، سٹاف آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ٹھہر جائیں، اور اگر کوئی بات نامناسب لگ رہی ہے تو ابھی کے ابھی مجھے کمپلین کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک باکس بناؤں گا جس میں آپ اپنی کمپلین لکھ کر اس باکس میں ڈال دیں گے۔ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو صرف اپنا نام لکھ کر اس باکس میں ڈال دیں گے، اور اگر نام لکھنا بھی نہیں آتا تو آپ اپنا انگوٹھا لگا دیں گے۔ ہم سکین کر کے اس آدمی سے بات کریں گے، اس کی پریشانی سنیں گے،
اسے اس اولڈ ہوم سے جو بھی شکایت ہے وہ بتائے گا، ہم اس کی شکایت کو حل کریں گے۔ اگر 10 بندے ایک ہی وقت میں بولیں گے تو ہم کسی ایک بندے کی بات بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ بہتر ہے ایک ایک کر کے ہمیں اپنی شکایت بتائیں اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کی شکایت کو دور کیا جائے۔ ایک بات اور، میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولادیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی یا راہ گیر اگر آپ کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں آپ کے لیے پیسہ نہیں دیا، یہ سرکار کی طرف سے ہے یا کچھ دریا دل لوگوں کا فنڈ ہے جس سے ہم آپ کو پال پوس رہے ہیں، آپ کی دوائیوں کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کو کھانوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں، بجلی گیس مینٹیننس ہر ایک چیز کا خیال رکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو بس آپ سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میری بات سن کر تمام بزرگ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ سب کو خاموش دیکھ کر میں اب کرسی سے اتر گیا تھا اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تحمل سے بولا، اس کمرے میں ٹوٹل 20 آدمی رہتے ہیں تو امید کروں گا یہ 20 آدمی مجھے اب شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور ہاں اگر میرے سٹاف نے آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کا علاج میں کروں گا، ہو سکا تو میں اسے جاب سے نکال دوں گا۔ مجھ سے پہلے جو انچارج تھا اس نے 2 آدمیوں پر ہاتھ اٹھایا تھا جس کے بدلے اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اسے کسی دوسری برانچ میں بھیج دیا جائے، کسی دوسرے شہر بھیج دیا جائے، اس کی نوکری اس طرح خراب نہیں کی جائے گی۔ وہ معافی مانگنے کو تیار تھا لیکن ہم نے اس کے ساتھ رعایت نہیں کی۔ وجہ آپ لوگ ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو یہ اولڈ ہوم بنانے کا مقصد فیل ہو جائے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اپنے لیے نیکیاں کما لیں۔ میری باتیں ان کے دل و دماغ پر جا کر لگی تھیں۔ سب کو خاموش دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا تھا اور اپنے ساتھی کو دیکھتے ہوئے فوراً کھانے کا پتہ کرو اور سب ان کے بیڈ پر کھانا پہنچاؤ، اور آئندہ کے بعد کھانے میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ بوڑھا جوان ہر شخص کو بھوک لگتی ہے اور کسی سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جس عمر میں یہ سب پہنچ گئے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ جبکہ میرے تمام سٹاف ممبر جی سر بول کر فوراً ہی اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ اب تمام بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سب کی آوازیں دب چکی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پر شور شرابہ مچا ہوا تھا اب تھم گیا تھا۔ میری نظر دوبارہ سکندر بابا پر گئی تھی جو بالکل خاموشی سے اب بھی کسی چیز کو لکھنے میں مصروف تھے۔ میں کچھ قدم سوچ کر قدم بقدم چلتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی خط تحریر کر رہے تھے۔ میں کچھ سوچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ انہوں نے فوراً خط بند کر دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کچھ چاہیے بیٹا آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ کا نام سکندر ہے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو میں مسکرا کر بولا، بہت خوبصورت نام ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی سکندر رکھا ہے۔ سکندر نامی لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بہادر ہے، اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اکثر کہتا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا تو میں بدلہ لوں گا، مگر میں ہمیشہ اس کو ڈانٹتا ہوں کہ بدلہ لینا انسان کی فطرت ہے، مگر ہم اگر اس فطرت کو تبدیل کر دیں تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اکثر میری بیوی میری باتوں پر ہنستی ہے، اپنے بیٹے کو ڈانٹتی بھی ہے، لیکن اکثر کہتی ہے آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر آپ ابھی سے اپنے بچے کو یہ تعلیم دیں گے کہ وہ بدلہ نہ لے تو بڑا ہو کر وہ لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ مگر میں کہتا ہوں بدلہ لینا صرف اور صرف خود کو تسلی دینا ہے اور اگلے کو نقصان پہنچانا۔ اگر آپ بھی اسی کے ساتھ وہی سب کچھ کرو گے
تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں ٹھیک کہتا ہوں نا بابا؟ میری بات سن کر انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور تحمل سے بولے، تمہاری بیوی کی بات بھی درست ہے، کبھی بھی عورت کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، تمہیں معلوم ہے۔ اکثر میری بیوی ایک بات کہتی تھی، کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں کریں کہ بعد میں جب آپ کو اس انسان سے یا اس شے سے وہ فائدہ حاصل نہ ہو جو آپ چاہتے تھے تو بہت دکھ ہوگا۔ اور میں ہمیشہ اس کی بات ہنس کر ٹال دیتا تھا کہ تم بیوقوف ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گی تو بدلے میں آپ کو بھی اچھائی ملے گی، مگر مجھے اب احساس ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو بدلے میں آپ کو اچھائی نہیں بلکہ تکلیف ملے گی، اور اس تکلیف کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بس آپ اندر ہی اندر اس تکلیف کو محسوس کر کے مر جائیں گے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر جھکا لیا تھا۔ ان کو اتنا اداس دیکھ کر میں لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی کسی اولاد کے بارے میں یا کسی رشتہ دار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ انہیں یہاں کون چھوڑنے آیا ہے۔ مجھے آئے ہوئے ابھی صرف یہاں پر 3 دن ہی گزرے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بچوں کو میرے جنازے میں لازمی بلا لینا، اگر کوئی نہیں آئے تو میرے جنازے کو تم دفنانا، میرے جنازے میں شرکت کرنا، ایک بیٹے کی طرح سارے کام ادا کرنا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولے، نہیں بیٹا، یہ دعا مت دو، بس یہ دعا دو کہ جب میرا دم نکل رہا ہو تو مجھے آسانی ملے۔ رب میرے مرنے کے بعد مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، میرے لیے تم ایسا کرو گے؟ وہ کافی اداس معلوم ہو رہے تھے، اس لیے میں نے سر نفی میں نہیں ہلایا تھا بلکہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، اگر کوئی نہیں آیا میں تب بھی آپ کے جنازے میں سب سے آگے آگے ہوں گا، آپ میرے باپ کے جیسے ہیں، اور اگر میں مر جاؤں تو آپ بھی میرے جنازے میں سب سے آگے آگے ہونا۔ میری بات سن کر انہوں نے بے اختیار میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولے، ایسے نہیں کہتے، تم ابھی جوان ہو، تمہاری عمر ہے، تم کھل کر جیو، اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ جس طرح تم خدمت خلق کر رہے ہو آگے جا کر تمہاری اولاد بھی اسی طرح کرے، تمہیں ایک نیک صالح اولاد ملے۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے آئے ہوئے یہاں صرف 3 دن گزرے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اگر انسان کا لیڈر اچھا ہو تو اس کا پتہ خود بخود چل جاتا ہے، جس طرح تم نے سب کو خاموش کروایا، جس طرح تم نے کسی کو امید نہیں دلائی، جس طرح تم نے کسی کو جھوٹے دلاسے نہیں دیے، جس طرح تم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے، مجھے یہ بات تمہاری بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ ایک اچھا انسان کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتا، آپ کسی بھی حالت میں ہو، اگر آپ سچ کہتے ہو تو آپ جیسا انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر چند لمحے کی خوشی آپ اگلے کو دے سکتے ہو، مگر ایک سچ بول کر آپ اسے زندگی بھر رسوا ہونے سے بچا سکتے ہو۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مجھے کافی تجربہ ہے، تمہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے تم بہت نیک انسان ہو، بس ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی کسی کے لیے اتنا مت کرنا کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو اور تم اندر ہی اندر گھل جاؤ۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ان کی باتیں میرے دل و دماغ میں نہیں بیٹھی تھی، مگر پھر بھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اور ایک بات، جب میں مر جاؤں تو ایک خط میری اولاد کو بھیج دینا اگر کوئی نہیں آئے، مگر مجھے امید ہے کہ میرے مرنے پر میری چاروں اولادیں ضرور آئیں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے میرے مالک،
جیسا یہ شخص بول رہا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ ان سے بات کر کے مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، انسان ہیں۔ چند لمحے میں ان کے پاس مزید بیٹھا تھا اور پھر بہانہ کر کے ان کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ وجہ کوئی ضروری کام نہیں تھا، وجہ ان کا دکھ اور ان کی باتیں مجھ سے جھیلی نہیں جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے بے اختیار 2 گلاس پانی اپنے حلق میں اتارا تھا اور کمپیوٹر پر ان کا نام سرچ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی پوری فائل میرے سامنے آ گئی تھی۔ ارادہ اس فائل کو کھول کر پڑھنے کا تھا کہ انہیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، انہیں یہاں چھوڑنے والا کون تھا اور کب سے یہ یہاں پر رہ رہے ہیں، اس دوران ان سے کون کون ملنے آتا جاتا رہا ہے، ان کو کیا بیماری ہے، یہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کا کوئی دوست رہا ہے، ان کی بیوی کون تھی۔ میں یہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں ان 3 دنوں میں اگر مجھے کسی سے انسیت محسوس ہوئی تھی تو وہ ایک ہی شخص تھا اور اس کا نام تھا سکندر تھا۔ لیکن ابھی میں اس فائل کو کلک کرتا جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا اور میرا ایک ملازم داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مجھے سلام کیا تھا اور کھانے کا بتانے لگا تھا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور گرج کر بولا، دوپہر کے 2:30 بج رہے ہیں، ابھی بھی آدھا گھنٹہ لگے گا۔ وہ بزرگ ہیں، ان سب کو دوائی لینی ہوتی ہے، 1 بجے کھانا تیار کیوں نہیں ہو جاتا؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، صاحب ان لوگوں نے صبح 11 بجے ناشتہ کیا ہے، اگر ہم ابھی کھانا دے دیں گے تو وہ پیٹ بھر کر نہیں کھا پائیں گے اور شام کو جلدی بھوک لگ جائے گی۔ جبکہ میں کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ نظام کس نے بنایا ہے کہ دوپہر کا کھانا 3 بجے، صبح کا ناشتہ 11 بجے، تو رات کا کھانا کیا رات کے 12 بجے دیتے ہو؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، حد کرتے ہو تم لوگ، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اگر اس روٹین کے ساتھ یہ سب چلے تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اس دنیا سے گزر جائیں گے اور یہ اولڈ ہوم بند ہو جائے گا۔ بزرگوں کو صبح 9 بجے ناشتہ ملنا چاہیے، دوپہر کا کھانا 1 بجے تک ان کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے اور رات کا کھانا 8 بجے، اس کے بعد کھانا بند اور 10 بجے کمرے کی لائٹس آف، تبھی ان کی طبیعت میں بحالی آ جائے گی۔ کیا وہ لوگ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شروعات میں انہیں 1-2 بار واک کروائی گئی تھی، اس کے بعد کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کھانے کا انتظام، صفائیاں اور بھی دیگر انتظامات دیکھنے کے لیے سٹاف کی کمی تھی، اس لیے ایکسرسائز کو ترک کر دیا گیا تھا۔ جبکہ میں حیران رہ گیا تھا، اتنا بڑا اولڈ ہوم بھی نہیں تھا، صرف 2 منزلہ تھا۔ نیچی منزلہ میں 20 آدمی تھے اور اوپری منزلہ میں 30 آدمی، ٹوٹل 50 لوگ۔ ان لوگوں سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ سٹاف میں کافی ممبر تھے جن کی تعداد مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ ہاں، انچارج صرف 2 تھے، ایک میں اور ایک مبین صاحب جو اوپری منزل کے انچارج تھے۔ میں کچن میں داخل ہوا تو کام کافی صفائی سے کیا جا رہا تھا۔ شیف نے گلوز پہنے ہوئے تھے، برتن دھونے والے نے بھی گلوز پہنے ہوئے تھے اور وہاں کی صفائی رکھنے والے نے بھی گلوز پہنے ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، ورنہ عموماً ایسی جگہوں پر صفائی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ کھڑا شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں کا نظام مبین صاحب کے ہاتھ میں ہے، کچن وہی دیکھتے ہیں۔ جبکہ میں نے شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ اگر مجھ سے پہلے جو انچارج یہاں پر تھا اس کے ہاتھ میں ہوتا، لازمی یہ چکن دیکھنے کے لائق بھی نہ ہوتا۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں آپ لوگوں کو کھانا اب وقت پر دینا پڑے گا، بزرگ پریشان ہو رہے ہیں۔ صبح کا ناشتہ 10 بجے یا 11 بجے نہیں ہونا چاہیے، صبح کا ناشتہ 9 بجے ٹیبل پر لگے گا۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کا ناشتہ ہم ڈھانپ کے رکھ دیں گے، مگر اتنا لیٹ نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے فوراً ہی حامی بھری تھی۔
باقی کے ٹائم ٹیبل بھی میں نے ان کو سمجھا دیے تھے اور اب صرف 15 منٹ دیے تھے کہ تمام بزرگوں کو کھانا مل سکے۔ میں واپس ہال میں آ گیا تھا۔ سکندر صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ سوچ کر ان کے پاس چلا گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کھانا لگایا جا رہا ہے، آپ ڈائننگ ہال میں آ جائیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولے، نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے نا انچارج؟ میں حیرت سے بولا، کون سا وعدہ؟ وہ ہلکا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، عمر ہماری ہو چکی ہے لیکن بھولنے کی بیماری آپ کو لگ گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک خط میرے بچوں کو پہنچانا ہے، اگر وہ میرے جنازے میں نہیں آئے۔ ان کی بات سن کر مجھے اب تھوڑا برا لگا تھا، اس لیے میں اس کا لہجے میں ہی بولا، دیکھیں محترم، اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کوئی اپنی موت کے بارے میں بات چیت کرے۔ آئندہ آپ اس چیز کا خاص خیال کریے گا، اور اب ڈائننگ ایریا میں چلیں آئیں۔ میرے سامنے آپ کچھ کھائیں گے، دوا لیں گے اور پھر آرام کریں گے، اور کل صبح 10 بجے میں آپ کو واک کرواؤں گا۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں؟ جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے ان کا نظر انداز کرنا کافی برا لگا تھا، مگر فی الوقت انہیں پیار سے سمجھنا ہی ضروری تھا۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، دیکھو بیٹا، تم جاؤ اور اپنا کام کرو، مجھے بھوک نہیں ہے، اور اگر بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا۔ میں ایک بہت تجربے کار انسان ہوں، کھانے کے لیے کسی کی منت کرنا سب سے بیوقوفی کا کام ہے۔ پیٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کر صرف اور صرف کھانا کھاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ کسی کے پیچھے لگنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ کھانا ایک ایسی شے ہے جس کے لیے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد تمام لوگ ڈائننگ ہال میں داخل ہو چکے تھے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ مبین صاحب کی منزل کے تمام مرد بھی آ گئے تھے، سبھی کافی بوڑھے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہر ایک سے اس کی تکلیف پوچھوں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں چلے آئے، یہاں آنے کی کیا وجہ ہے، مگر میں کسی کا زخم کریدنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا تھا۔ مبین صاحب آج کہیں آئے ہوئے تھے، ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی، جو اکثر وہ اس کے ساتھ ہی وقت گزار کر منایا کرتے تھے۔ دراصل ان کی بیوی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ سارا وقت وہ اسی اولڈ ہوم میں گزار دیتے تھے، رات کے وقت ہی اپنے بچے کے پاس جاتے تھے، لیکن ایک واحد اس کی سالگرہ کا دن ہوتا تھا جس پر وہ چھٹی کر کے اس کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک ورکر بھاگتا ہوا میرے پاس چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اندر سکندر صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ اس ورکر کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میرا سانس تھم گیا تھا۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے الٹے پاؤں کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بہت بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کچھ لوگ انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کنڈیشن خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی میڈیکل روم سے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ ہمارا اولڈ ہوم زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر ہم نے ضروریات کا ہر سامان اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میڈیکل روم سے فوراً ہی ڈاکٹر آ گئے تھے اور ان کو چیک اپ کرتے ہوئے بولے، ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، ان کا تنفس بالکل بھی بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا، ہمیں انہیں بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ مجھے ہارٹ فیل ہونے کے اندیشے معلوم ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرا اپنا دل تھمنے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کی تھی، لیکن چند لمحے بعد ہی انہوں نے 3 ہچکیاں لی تھیں اور میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب فوراً ہی آگے بڑھے تھے اور ان کی نبض ٹٹولتے ہوئے بولے، خورشید صاحب، یہ اس دنیا میں نہیں رہے، معاف کریے گا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو میرے دل میں پیوست کیے گئے تھے۔ میں دنگ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بے اختیار بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے ان کو کوئی اور مرض ہوا ہے، یہ مر نہیں سکتے، ان کی ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ جب کہ وہ بولے، نہیں، یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بے اختیار بولا، آپ ایک نارمل ڈاکٹر ہیں، آپ کسی کی موت کا اعلان نہیں کر سکتے، میں انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ جب کہ وہ بولے، ایک نارمل ڈاکٹر بھی موت کے بارے میں بتا سکتا ہے، یہ اس دنیا میں نہیں رہے، حوصلہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اب ایمبولینس کو منع کرنے لگ گئے تھے اور تدفین کا انتظام شروع ہو گیا تھا، جب کہ میں وہیں ان کے بستر پر بیٹھ گیا تھا اور بار بار اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولتا چلا جا رہا تھا، نہیں، یہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ان سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں ان سے بات کر کے گیا ہوں، یہ ایسے کیسے اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کھڑا شخص میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، حوصلہ کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جب کہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، یہ نہیں جا سکتے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ مگر میرے ساتھ کھڑا ہوا ملازم مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج کی دنیا میں انسان اسی طرح ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خیر انہوں نے اپنی ایک عمر گزار لی ہے۔ سر آپ اتنے زیادہ ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھا؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر یہ نہیں مر سکتے، یہ بالکل ٹھیک تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا خط میرے بچوں کو پہنچا دینا، میرے جنازے میں میرے چاروں بچوں کو بلانا۔ یہ کہتے ہی میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، یعنی انہیں پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ نہیں بچ پائیں گے، انہیں احساس ہو چکا تھا، جب ہی وہ بار بار مجھ سے ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے۔ میں اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا، میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ مبین صاحب، یہاں کے مالک اور بھی دیگر انتظامیہ کو فون کر دیا گیا تھا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال میں انتظامیہ کے بھی تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اولڈ ہوم صرف نام کا اولڈ ہوم ہوتا ہے، یہاں پر رہنے والے ہر شخص کو اپنا فرد ہی سمجھا جاتا ہے۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا تھا، ان کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر ہمت کر کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فوراً ہی میں نے ایک ملازم کو بلایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کے بچوں کو اطلاع پہنچائی جائے تاکہ وہ لوگ آ کر ان کی تدفین کا انتظام سنبھال لیں، اور ان لوگوں کو یہ ظاہر کر دینا ہے کہ ان سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، تمام تدفین کا پیسہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، انتظامیہ بھی اس دفعہ پیسے نہیں دے گی۔ میری بات سن کر ملازم نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور میرے سامنے ہی میرے ٹیلی فون سے نمبر ملانے لگا۔ چند لمحے بعد ایک آدمی نے کال ریسیو کی تھی، فون سپیکر پر تھا، میرے ملازم نے سلام کیا تھا اور سکندر صاحب کی موت کا بتا دیا تھا، جبکہ چند لمحے تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تھی، اور پھر وہ بولا، آج میں نہیں پہنچ پاؤں گا، آپ لوگ کب تک تدفین کر دیں گے؟ ملازم بولا، عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ ہم لوگ زیادہ دیر تک میت کو نہیں رکھتے، جتنا جلدی ہو مٹی دے دیتے ہیں۔ وہ آدمی اس کی بات سن کر بولا، معذرت، پھر میں نہیں آ سکتا، آپ کاشف کو فون کر لیں، نمبر آپ کے پاس چاروں کا ہی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں دنگ نگاہوں سے ٹیلی فون کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے ایسا ماجرا پہلی بار دیکھا ہو، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اولڈ ہوم میں رہنے والے اسی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے
اس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں اس کے باوجود ان کے گھر والے ان کی تدفین میں شامل نہیں ہوتے۔ میں نے فی الحال ملازم کو دوسرے بیٹے کو فون کرنے کا بولا تھا۔ چند لمحے بعد ایک مردانہ آواز گونجی تھی۔ جی فرمائیں، کیا ہوا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بڑے بھائی صاحب کو فون کیا کریں، مجھے کیوں فون کیا جا رہا ہے؟ بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ ویسے بھی وہ جب کہ ملازم فوراً سے بولا، آپ کو اب پریشان کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، عصر کے وقت ان کی تدفین ہے، آپ آ جانا، آپ کے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ وہ مصروف ہیں۔ چند لمحے تک اس طرف بھی خاموشی رہی تھی اور پھر وہ بولا، معذرت، میں بھی نہیں آ سکتا، میری بھی آج بہت ہی ضروری میٹنگ ہے۔ اگر بھائی جان کے پاس وقت نہیں ہے تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے آپ فون کرتے ہیں، اچھا ہی ہوا وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب ہر عید پر پریشان ہو کر ہمیں وہاں نہیں آنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی موبائل فون بند ہو گیا تھا، جبکہ میں اب حیران نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا کر بولا، آج کا دور ایسا ہی ہے، ان کی اب 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو فون کر کے پتہ کر لیتا ہوں، کیا پتہ وہ آ جائیں۔ میرے سامنے ہی ان نے سکندر صاحب کی دونوں بیٹیوں کو فون لگایا تھا، مگر دونوں کی طرف سے ایک ہی جواب ملا تھا کہ ہمارے شوہر نہیں لائیں گے، ہم مصروف ہیں، بچوں کا آج پیپر ہے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ ایک اولاد کا دکھ سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں تو چاروں کی چاروں اولادیں ایک کے جیسی تھیں۔ چند لمحے بعد مبین صاحب بھی آ گئے تھے۔ انتقال ہوا تھا، کوئی معمولی بات چیت نہ تھی۔ آج انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی دن نہیں منایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت کم وقت میں آپ کو انسیت ہو جاتی ہے۔ سکندر صاحب بھی ان لوگوں میں سے شمار ہیں۔ خیر، اب یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ ان کی کوئی اولاد آ رہی ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ایک بیٹے کی حیثیت سے میں ان کی تمام رسومات ادا کروں گا، آپ تدفین کا انتظام کریں، ہم عصر میں ہی ان کو دفنائیں گے۔ جبکہ انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور باہر چلے گئے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ اصول کے مطابق ان کی تمام تدفین کا انتظامیہ کے لوگ کرنا چاہتے تھے، یہاں کے اونر بھی آ گئے تھے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی تدفین کا انتظام میں کروں گا، اور میں نے اپنی جیب سے تمام ادا کی تھی۔ قبر کے پیسے، کفن کے پیسے، ہر ایک چیز میں نے خود کی تھی تاکہ کوئی غم مجھے نہ رہے۔ قبر پر بیٹھ کر میں نے سورہ یاسین، سورہ رحمان اور کئی سوروں کی تلاوت بھی کر ڈالی تھی۔ قرآن پاک ان پر اسی طرح سے بخشے گئے تھے اور ان کی منزل مغفرت کی دعائیں کی گئی تھی۔ جس وقت انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، نہ جانے ایسا کیوں لگتا تھا جیسے میرا اپنا کوئی قبر میں اتر رہا ہے۔ حالانکہ اس شخص سے میرا کوئی دلی رشتہ نہ تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ صرف 3 دن مجھے یہاں آئے ہوئے، اور جو رشتہ میرا ان کے ساتھ تھا، میں کسی کو بھی اپنی تکلیف بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ انتقال کو پورا 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ ان کی اولاد تو آئے گی، کوئی تو ایک ایسا ہوگا جو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کا پوچھنے کے لیے آئے گا، ان کے سامان کو لینے کے لیے آئے گا، مگر کوئی ایک بچہ بھی ان کا نہیں آیا تھا۔ مجھے تو بیٹیوں پر بھی حیرت تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں، ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہیں، مگر یہ کیسی بیٹیاں تھیں جو باپ کے مرنے پر بھی نہیں آئیں اور اس کے بعد بھی نہ پہنچی۔ پورا یتیم خانہ ہی سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص بہترین دنیا سے چلا جائے تو دکھ ایک کو نہیں بلکہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس دکھ میں سب سے آگے تھا۔ آج میں بالکل خاموش سا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک مجھے ان کا وہ خط یاد آ گیا تھا۔
جو اکثر وہ لکھا کرتے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور جو سامان ان کا اکٹھا کر کے لاکر میں رکھا گیا تھا میں اسے ٹٹولنے لگا۔ سامنے ہی وہ ڈائری موجود تھی جس میں خط لکھا گیا تھا۔ میں فوراً سے وہ ڈائری لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ ان خط کو پڑھ لوں جو انہوں نے اپنی اولاد کو لکھا ہے، مگر میں نے پڑھنے کی بجائے وہ چاروں خط ان کے بچوں کے گھروں پر پہنچا دیے تھے۔ انہوں نے الگ الگ کر کے چاروں بچوں کو خط لکھے تھے۔ میں ڈائری بند کر کے خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور ارادہ اب ان کی فائل دیکھنے کا تھا جو میرے کمپیوٹر میں موجود تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، انہیں کون سا یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا ہے، ان کا حسب نسب کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں ان کی فائل کھول کر بیٹھ گیا تھا، مگر جیسے جیسے میں ان کی فائل پڑھتا چلا جا رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو، میرا دل نکال کر الگ کر دیا ہو، میرے جسم سے جان نکال گئی ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں وہیں اپنا سر تھام چکا تھا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں بار بار ایک ہی چیز کی نفی کیے چلے جا رہا تھا، مگر مجھے کیا پتہ تھا حقیقت میرے سامنے اس طرح سے آ جائے گی۔ ساری زندگی جس بات کا مجھے خیال آتا رہا تھا وہ سچائی مجھے ایسے پتہ چلے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ سکندر صاحب کا دنیا سے چلے جانا مجھے مکمل طور پر عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پورا دن بہت ہی عجیب گزرا تھا۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ گھر جا کر بھی میں بس خاموشی سے سو گیا تھا۔ مجھے انتظار صرف کل کا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب بھی وہ ظالم لوگ آتے ہیں یا نہیں، مگر کہتے ہیں نا، جب قدرت آئینہ لا کر سامنے رکھتی ہے تو تمام لوگ اپنی سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح میں 7 بجے معمول کے مطابق اولڈ ہوم پہنچ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو چوکیدار بولا، سکندر صاحب کے چاروں بچے آپ کے کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم سے ان کی قبر وغیرہ کے بارے میں پوچھا ہے، سامان مانگا ہے، نہ چاہا، مگر ہم نے منع کر دیا ہے کہ انچارج صاحب کی مرضی کے بغیر آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے اندر آ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو چاروں لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ 2 آدمی اچھی عمر کے تھے، دیکھنے میں کافی عمدہ لگ رہے تھے۔ ان کے لباس سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں امیر کبیر ہیں۔ دونوں لڑکیوں کا لباس بھی کافی بہترین سا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں بھی کافی امیر خاندان میں شادی ہو کر گئی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چاروں اچانک ہی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئے تھے، جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اب یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ یہاں پر اب کیا بچا ہے؟ جب وہ شخص تم چاروں کو یاد کر رہا تھا، تمہارے لیے تڑپ رہا تھا، تمہیں پکار رہا تھا، تب کیوں نہیں آئے؟ اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے میری آخری رسومات ادا کریں گے۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ اور تم دونوں بیٹیاں ہو کر اتنی گر گئی کہ ایک باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کی؟ بیٹیاں تو باپ کے لیے جان دے دیتی ہیں، اور تم دونوں کیسے ہو؟ یہ کہتے ہی میں نے سر جھٹکا تھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک لڑکی روتے ہوئے بولی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا، ہم بیزار آ گئے تھے، لیکن اب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ جبکہ میں دھاڑ کر بولا تھا، کیا فائدہ غلطی کا احساس کرنے کا؟ تب جب موقع تھا تب کچھ بھی نہیں کیا، تو اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ان کے بیٹے نے، ان کے خون نے ان کی آخری رسومات ادا کر دی ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا سامان، ان کی تمام چیزیں اب میرے انڈر میں رہیں گی، کیونکہ وہ میرا باپ تھا۔ میری بات سن کر ان میں سے ایک بولا، ہم جانتے ہیں، لیکن دیکھو، تم ان کی اولاد ضرور تھے، ان کا خون ضرور تھے، لیکن انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے۔ جبکہ میں بولا، پال پوس کر کیا ہے انہوں نے تم چاروں کو؟ انہوں نے زندگی میں حصہ دیا، میری جگہ دی، بدلے میں کیا ملا انہیں؟ ان کو صرف رسوائی۔
اسے بہتر تھا کہ وہ تم چاروں کو کچرے دان میں پھینک کر اپنی سگی اولاد کو ہی پال لیتے۔ میری بات سن کر ان کے دونوں بیٹے رونے لگ گئے تھے۔ بیٹیاں تو مسلسل ہی روئے چلی جا رہی تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی بولی، ہمیں سچائی کا علم نہیں تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایک ایسے شخص نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی تھی جس کا میں ساری عمر قرض ادا نہیں کر سکتی۔ اگر اس دن وہ مجھے اپنی گود میں نہیں لیتے تو مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے تو آج مجھے کوئی کتا کھا چکا ہوتا۔ جبکہ ان کی دوسری بہن بولی، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ بابا جان نے مجھے ایک یتیم خانے سے لیا تھا۔ اگر وہ مجھے اپنی گود میں نہیں لیتے تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتی۔ جبکہ ان کے بیٹے بھی بے اختیار بولے، ہم ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہمیں بھی یتیم خانے سے اڈاپٹ نہیں کرتے تو آج ہمارا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، ہمارے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہم در بدر گھوم پھر رہے ہوتے۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، ہمیں ہمارے گھروں میں بٹھایا۔ کوئی لے پالک باپ کرتا ہے ایسا؟ جبکہ میں بھی بے اختیار بولا تھا، مجھے بھی کل سمجھ آیا کہ ان کے مرنے پر مجھے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی تھی، میں اتنا کیوں رو رہا تھا، اندر سے دل کیوں اتنا سا تڑپ رہا تھا، کیونکہ وہ میرا سگا باپ تھا۔ تم چاروں کی خاطر انہوں نے مجھے اپنے دوست کو دے دیا تھا، اگر میں ان کے گھر میں رہا تو وہ اولادوں میں فرق کریں گے، اپنے خون کو زیادہ ترجیح دیں گے اور تم چاروں کو پوچھیں گے بھی نہیں۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے انہوں نے مجھے اپنے دوست کو دے دیا تھا، اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ یہ اولڈ ہوم جو ان کا سگا بیٹا چلا رہا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ ایک شخص کی عرضی بار بار میرے لیے کیوں آتی تھی، یعنی کہ وہ سکندر صاحب تھے، یعنی بابا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، اور جب میں ان کے پاس چلا آیا، ان سے باتیں کی، ان کا دل بہلایا، انہوں نے اپنی ذمہ داری مجھے سونپی اور خود چلے گئے تھے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کاش میں اسی دن ان کی فائل پڑھ لیتا تو ان کی زندگی کا یہ سچ مجھے معلوم ہو جاتا۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں میرے قریب آ گئی تھیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، ہمیں معاف کر دو، ہماری وجہ سے تمہارا حق چھینا گیا، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں بابا جان کی زندگی میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں رہا، لیکن تمہیں ہم اپنا سمجھیں گے، تم ہمارے باپ کی آخری نشانی ہو۔ میں نے بے اختیار ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور غصے سے بولا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا کروں میں تم لوگوں کی اس دریا دلی کا؟ میرے باپ کو جب تم لوگوں نے سہارا ہی نہیں دیا تو مجھے کیا ہی دو گے، اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ ان کی سگی اولاد کے پاس ہی ان کا سامان موجود ہے، جہاں جا کر کیس کرنا ہے کر دو، میں بھی کھڑا ہو کر بتاؤں گا کہ ان کی زندگی میں تم چاروں کا کیا کردار رہا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے رہے، لیکن میں نے کسی کو معاف نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بہت بولا کہ قبر کا بتا دو، مگر میں نے وارث ہونے کی حیثیت سے انہیں قبر کا بھی نہیں بتایا تھا۔ میں اسے انسانوں کو اپنے باپ کی قبر پر لے جانا نہیں چاہتا تھا، پھر یہ سوچ کر میں نے 2 ہفتے بعد ان کو قبر کا بتا دیا تھا۔ کیا پتہ بابا جان ان کی آمد کے منتظر ہوں۔ میرے بتانے کی دیر تھی کہ وہ چاروں چلے گئے تھے اور خوب روئے تھے، خوب معافیاں مانگی تھی، لیکن اب کیا فائدہ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ دنیا میں جب وہ انسان زندہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس سے چڑھتے ہیں، اس پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اسے باتیں سنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو ہم اس کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے واپس آنے کی امید کرتے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ جب وہ رہا ہی نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔